اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی ہر چیز کو داغدار بنا دیتی ہے اور حیا شرم اس سے زینت عطا کرتی ہے۔ انسان کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اور وہ بیمار ہے تو پورا بدن بیمار ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بھی گانا گانے کی آواز بلند کرتا ہے تو اس پر دو شیطان دونوں کاندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اپنے پیر کی ایڑی اس کے سینے پر مارتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا گانا ختم نہیں ہو جاتا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اس اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا، اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، داناؤں میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقوی اور کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بد عملی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری مثال وہی ہے جو پرندوں میں شہد کی مکھی کی ہے، کہ اگر پرندوں کو علم ہو جائے کہ اس کے اندر کیا جوہر چھپا ہے تو اسے ختم کر دیں گے، اسی طرح اگر لوگوں کو تمہارے سینے میں چھپے نور ولایت کا علم ہو جائے تو وہ بھی تمہیں ختم کر دیں گے۔ اللہ تم میں سے اس بندے پر رحم کرے جو ہماری ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص پسند نہیں آتا جس کی پیشانی صاف ہو اور اس پر سجدے کا کوئی نشان نہ ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، بچو بچو اپنے ان سرداروں اور بڑوں کی اطاعت سے جو اپنے حساب کو بلند کرے، جو اپنے نسب کو بالا تر گرانتے ہیں، کیوں نہ کہ ایسے لوگ حسیبت تعصب کی بنیادوں پر استوار دیواریں فتنہ کی سنگ بنیاد پر اٹھائے جانے والے ستون اور جہالیت کے غلبے کی تلواریں ہیں۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے لوگوں سے دشمنی کیے بغیر خدا کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اپنی زبان اور حیا کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دینے ہی کو اس قدرت کا شکریہ قرار دو۔ خیر کا انجام دینے والا اصل خیر سے بہتر ہوتا ہے اور شر کا انجام دینے والا اصل شر سے بدتر ہوتا ہے۔ جو لوگوں کے بارے میں بلا سمجھے وہ باتیں کہہ دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں جسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مقام ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد مہمان کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ عورت کا جہاد کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان،
ہر متقی کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ نماز ہے، اور حج اور کمزور کے لیے جہاد ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر کی اچھی طرح فرما برداری کرنا ہے۔ اور علم کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ علم جو آپ کے پاس صحیح پہنچا ہے، اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچانا، یہ علم کی زکوٰۃ ہوتی ہے دوستوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔